السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہوں انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اصحاب پر۔ معزز سامعین اکرام، آج انشاءاللہ تعالی سورہ انعام کی آیت نمبر 122 سے کلاس رہے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مقدس کو سمجھنے، اس پر غور و فکر کرنے، اس پر ایمان لانے، عمل کر کے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اس عظیم کام کو ہم اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں۔ آیت نمبر 122 سورہ انعام، لفظی ترجمہ نکال لیجئے، لفظی ترجمے پہ غور کریں گے۔ اب امن، کیا بھلا جو، کانا تھا، میتن مردہ، مرا ہوا، فاحییناہ، تو زندہ کیا ہم نے اسے، وجعلنا، اور بنایا ہم نے، لہو، اس کے لیے، نورن، ایک نور، یمشی، وہ چلتا ہے، بہی، ساتھ اس کے، فی الناس، لوگوں میں۔ سبحان اللہ۔ ایک شخص مرا ہوا تھا، یہاں پہ ایمان والے اور غیر ایمان والوں کی اللہ نے مثال بیان کی، مردہ اور زندہ سے۔ اور زندہ کون شخص ہے؟ جو نور پر چلتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نور سے مراد اللہ کا کلام ہے، تو جو اللہ کے کلام کے مطابق چل رہا ہے گویا کہ وہ زندہ ہے، وہ مومن ہے۔ اور غیر مومن کون ہے وہ اس میں دیکھیں، آیت کو پھر سے سماعت فرمائیں۔ اب من، کیا بھلا جو، کانا تھا، میتن، مردہ، فاحییناہ، تو زندہ کیا ہم نے اسے، یعنی اللہ نے اسے زندہ کیا، اسے ہدایت دی، وجعلنا، اور بنایا ہم نے، لہو، اس کے لیے، نورن، ایک نور، یمشی، وہ چلتا ہے، بہی، ساتھ اس کے، فی الناس، لوگوں میں، اس کے مطابق، اس اللہ کے کلام، اللہ کے دین کے مطابق وہ لوگوں میں چلتا ہے، عمل کرتا ہے۔ فمن مثلہ، اس کی طرح ہو سکتا ہے جو، فی ظلماتی، اندھیروں میں ہے، لیسا، نہیں ہے، بخارج، نکلنے والا، منہا، ان سے، تو وہ اندھیروں سے نکلنے والا نہیں ہے۔ کذالک، اسی طرح، زینا، مزین کر دیا ہم نے، خوبصورت بنا دیا ہم نے، للکافرین، کافروں کے لیے، ما، جو، کانو، ہے وہ، یعملون، وہ عمل کرتے، وکذالک، اور اسی طرح، جعلنا، بنایا ہم نے، فی کل قریۃ، ہر بستی میں، ہر قریے میں، ہر بستی میں، اکابرا، بڑوں کو، سرداروں کو، مجرمین، مجرم اس کے، لیمکروا، تاکہ وہ مکر کریں، فیہا، اس میں، اللہ کے دین کے خلاف یہ خوب مکر کریں، وما، اور نہیں، یمکرون، وہ مکر کرتے، الا، مگر، بانفسہم، اپنی نفس سے، وما، اور نہیں، یشعرون، اور وہ شعور رکھتے۔ تو یہ دین کے خلاف جو کچھ بھی شرکسی کر رہے ہیں، تو اس سے ان کا دین کا کوئی نقصان نہیں، یہ اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں، اور یہ سمجھتے نہیں، یہ شعور نہیں رکھتے۔ وَإِذَا، اور جب، جاءتہم، آتی ہے ان کے پاس، آیاتن، کوئی نشانی، قالو، وہ کہتے ہیں، یہاں پہ آیات سے مراد اللہ کی نشانیاں، آیات، معجزات، انبیاء، تو جب بھی کوئی انبیاء ان کے پاس اور جو آسمانی کتاب ان کے پاس آتی ہے، قالو، وہ کہتے ہیں، لن، ہرگز نہیں، نؤمنا، ہم ایمان لائیں گے، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، حتیٰ، یہاں تک کہ، نوتا، ہم دیے جائیں، مثلا، مانند اس کے جیسا، ما، جو، اوتیا، دیا گیا، رسول اللہ، اللہ کے رسولوں کو،
اللہ کے رسولوں کو جو دیا گیا جب تک ہمیں نہیں دیا جائے گا ہم ایمان نہیں لائیں گے، یعنی ویسی وہی چاہیے، ویسی رسالت چاہیے۔ اللہ عالم زیادہ جانتا ہے، حیث جہاں، یجعل وہ رکھتا ہے، رسالتہ اپنی رسالت کو۔ تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ کسے رسالت دینا ہے، کون رسالت کا حقدار ہے۔ سیصیب ان قریب پہنچے گی، الذین ان کو جنہوں نے، اجرموا جرم کیے، صغار ذلت، عند اللہ اللہ کے ہاں، وعذاب اور عذاب، شدید شدید، بما وہ جو اس کے جو کانو تھے وہ، یمکرون وہ مکر کرتے، تو انہیں ذلت اور عذاب ضرور ان کو پہنچے گا اس وجہ سے جو وہ مکر کیا کرتے تھے۔ فمن پس جسے، یریدی چاہتا ہے، اللہ یرید اللہ جسے چاہتا ہے اللہ، ان کے یہدیہ وہ ہدایت دے اسے، یشرح کھول دیتا ہے، یشرح کھول دیتا ہے، صدرہ سینہ اس کا، للاسلام اسلام کے لیے، سبحان۔ ومن اور جسے، یرید وہ چاہتا ہے، ان کے، ان یضلہ وہ گمراہ کر دیتا ہے اسے، یجعل وہ کر دیتا ہے، صدرہ سینہ اس کا، ضیقا تنگ کر دیتا ہے، حرجن گھٹا ہوا، کأنما گویا کہ، یصعد وہ چڑھتا ہے، فی السماء آسمان میں، اس کا دل گھٹتا ہے اور وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے آسمان میں، یعنی ناممکن ہے کہ وہ راہ راست پہ آئے۔ کذالک اسی طرح، یجعل ڈالتا ہے اللہ رجسا نجاست کو، علی الذین اوپر ان کے جو، لا یؤمنون نہیں وہ ایمان لاتے، وہذا اور یہ، صراط راستہ، ربی کا آپ کے رب کا، مستقیم سیدھا ہے، یہ سیدھا راستہ اللہ کی طرف کا۔ قد تحقیق، فضلنا کھول کر بیان کیا ہم نے، آیاتی آیات، لقومی ان لوگوں کے لیے، یذکرون جو نصیحت قبول کرتے ہیں، لہم ان کے لیے، دار السلام گھر ہے سلامتی کا، عند ربہم پاس ان کے رب کی، وہوا اور وہ، ولیہم اور وہ دوست ہے ان کا، بما وہ جو اس کے جو، کانو تھے وہ، یعملون وہ عمل کرتے تھے، تو جو عمل کرتے تھے اس کی بنا پر ان کو سلامتی کا گھر ہے، اور اللہ ولیہم اس کا دوست ہے۔ آئے تفسیر کی طرف، آیت نمبر 122۔ کیا ایک ایسا شخص جو مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کیا، اور ہم نے اس کے لیے نور بنایا، روشنی میں لوگوں میں چلتا ہے، اس نور کی روشنی میں لوگوں میں چلتا ہے، کیا وہ اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جس کا حال یہ ہے کہ وہ اندھیرے میں پڑا ہوا، ان سے نکلنے والا نہیں، اس اندھیرے سے وہ نکلنے والا نہیں۔ اسی طرح کافروں کے لیے ان کاموں میں کشش رکھ دی گئی ہے، وہ کرتے ہیں جو وہ عمل کرتے ہیں۔ یہاں مومن اور غیر مومن کی مثال بیان کی گئی، اور یہاں پہ ہمیں اپنے آپ کا بھی جائزہ لینا ہے کہ مومن کی جو صفت بتائی گئی ہے کیا وہ صفت ہمارے اندر ہے، کیونکہ اگزامپل دے کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پہ سمجھا دیا، اور مومن کو بتایا اللہ رب العزت نے کہ یہ مردہ نہیں زندہ ہے، اور جو غیر مومن نہیں وہ مردہ ہے۔ وجہ کیا ہے اور پہچان کیا ہے، ان کی نشانی کیا ہے، ان کی صفات کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا ایک ایسا شخص جو مردہ تھا، یعنی پہلے وہ مردہ تھا، اسے توحید، رسالت اور آخرت کا علم نہیں تھا، اب جب اس کے پاس علم پہنچا اور اس نے قبول کرنے کی جستجو کی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے زندہ کیا، پھر ہم نے اسے زندہ کیا اور ہم نے اس کے لیے نور بنایا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہاں نور سے مراد قرآن ہے، اور دوسرے مفسرین فرماتے ہیں نور سے مراد دین ہے، تو بات دونوں ایک ہی ہے۔ تو وہ نور سے، نور دیا اللہ رب العزت نے اسے، اور وہ اس نور کا کیا کرتا ہے، یعنی اس قرآن کا، اس دین کا وہ کیا کرتا ہے، وہ اس کی روشنی میں لوگوں میں چلتا ہے، یعنی جو احکام و مسائل قرآن و حدیث کے اندر آئے ہیں ان احکام و مسائل کی روشنی میں اس کے حکم کے مطابق وہ زندگی جیتی۔ پتہ یہ چلا کہ اگر ہم قرآن کے مطابق عمل کر رہے ہیں تو ہم زندہ ہیں، ورنہ ہم مردہ، اور قرآن کے مطابق عمل کر رہے ہیں تو گویا کہ ہم ہدایت یافتہ ہیں، اور ہم وہ منتخب لوگوں میں سے ہیں جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انہیں زندہ کیا۔ آگے اللہ فرماتا ہے، کیا وہ اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جس کا حال یہ ہے کہ وہ اندھیروں میں پڑا ہوا ہے؟
کیا زندہ اور مردہ برابر ہو سکتے؟ وہ اندھیروں میں پڑا ہوا ہے، یعنی نہ اسے علم ہے نہ عمل ہے، اور یہ خالص مردہ ہے اور ان سے وہ نکلنے والا نہیں۔ اسی طرح کافروں کے لیے ان کاموں میں کشش رکھ دی گئی ہے، مطلب وہ جو عمل کر رہے ہیں اللہ کی نافرمانی کے، اس عمل کو شیطان نے اتنا مزین، اتنا خوبصورت کر کے ان کے سامنے لایا ہے، اس کے اندر ایسا اٹریکشن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رکھ دیا ہے کہ وہ اسی کو سب کچھ سمجھتے ہیں اور اسی کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے فرمایا اسی طرح کافروں کے لیے ان کاموں میں کشش رکھ دی گئی ہے جو وہ کرتے ہیں۔ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 521۔ کافر اور مومن کی مثال، یہ مثال اللہ تعالیٰ نے اس مومن کی بیان فرمائی ہے جو پہلے مردہ تھا اور ضلالت و گمراہی میں تباہ و برباد اور حیران ہو رہا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کو ایمان کے ساتھ زندہ کیا۔ ایمان کے ساتھ، ایمان کے اندر سر فہرست توحید ہے، توحید کے ساتھ اسے زندہ کیا، رسالت کے ساتھ اسے زندہ کیا، اور اسلام میں اس توحید اور رسالت کو قبول کر کے ہی بندہ داخل ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کو واحد جان لیا عبادت کے لیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد الرسول اللہ کو اللہ کا رسول جان لیا، تو وہ زندہ ہوا، اس نے آخرت پر یقین کیا، تو اللہ رب العزت نے اسے زندہ کیا، اسے ہدایت سے نوازا۔ اب جب اسے زندہ کیا تو اب اسے ہدایت دیا نے اسلام پر عمل کی توفیق دیا اور پیغمبروں کی اطاعت کی توفیق بخشی، وہی اس دین پر عمل کرنے کی توفیق۔ تو نور سے مراد جیسے کہ ہم نے سمجھا کہ قرآن ہے، نور اور اندھیرا یعنی دین ہے۔ نور اور اندھیرے کی مثال ایک جگہ اور اللہ رب العزت نے بیان فرمائی، سورہ بقرہ آیت نمبر 257 اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا ولی ہے، ایمان والوں کا دوست ہے، ان کا کارساز ہے۔ اب جب ایمان والوں کا اللہ دوست ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت ان کے دل کو ایمان کے لیے ایسا کھولتا ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا، یخرجوہم من الظلمات الی النور، یخرجوہم ان کا اخراج کرتا ہے، انہیں نکالتا ہے، ظلمات یعنی برائیوں سے، اندھیروں سے، اندھکار سے، ظلم سے، گناہوں سے، معصیت سے اللہ رب العزت انہیں اخراج کرتا ہے، انہیں نکالتا ہے۔ یخرجوہم من الظلمات الی النور، اور نور کی طرف لے کر کے آتا ہے، یعنی اللہ رب العزت کے دین کی طرف، اللہ رب العزت کی وحی کی طرف لے کر کے آتا ہے۔ اور دوسری طرف والذین کفروا، اور جنہوں نے کفر کیا، اولیاءہم الطاغوت، تو ان کے دوست طاغوت ہیں یعنی شیطان ہے۔ اب شیطان کیا کرتے ہیں؟ دیکھیں یہاں پہ جس نے ایمان لایا اللہ اس کا دوست ہو گیا، اور اللہ رب العزت اب اسے برائیوں سے نکال کر کے روشنی کی طرف یعنی کرائم سے نکال کر کے اس کو ایک بہترین انسان بنا رہا ہے۔ اور وہی دوسرا شخص ہے جس نے کفر کیا، ایمان نہیں لایا، کفر کیا، یعنی اللہ کی وحدانیت کا انکار، رسالت کا انکار، آخرت کا انکار، تو اس کا دوست اب شیطان ہے۔ اور شیطان ان کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، تو اس کا دوست جو ہے وہ طاغوت ہے، شیطان ہے۔ یخرجونہم، وہ انہیں نکالتا ہے، من النور، نور سے، الی الظلمات، اور لے کے جاتا ہے ظلمات کی طرف، تو ان کو اچھائیوں سے نکال کر کے برائیوں کی طرف لے کر کے جاتا ہے، انہیں نور سے نکال کر کے اور ظلموں کی طرف لے کر کے جاتا ہے، گناہوں کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اولئک اصحاب النار، تو یہ لوگ ہیں اصحاب، ساتھی نار کے، جہنم کی، ہم فیہا خالدون، اور یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اس طریقے سے سورہ ملک آیت نمبر 22 کے اندر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، اسے آپ دو ایک لکھ لیں، سورہ ہود آیت نمبر 24 کے اندر بھی اللہ نے فرمایا، دونوں فریقوں، یعنی یہاں پر اللہ رب العزت جیسے یہاں زندے اور مردے سے مثال بیان کی، اور اوپر والی آیت جو میں نے پڑھی آپ کو نور اور اندھیرے سے اللہ نے اگزامپل دیا، یہاں پہ اندھا اور بہرے سے اللہ رب العزت مثال بیان کرتا ہے۔ دونوں فریقوں یعنی دو لوگوں میں، دونوں فریقوں کافر اور مومن کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اندھا اور بہرا ہو اور ایک دیکھتا ہو اور سنتا ہو، بھلا دونوں کا حال ایک جیسا ہو سکتا ہے؟ کیا پھر تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے اندھا اور بہرا کہا، یعنی بظاہر تو اس کی آنکھ ہے، دیکھ رہا ہے، بظاہر تو اس کے کان ہیں، لیکن اس کان سے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی معرفت، اس آنکھ سے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی معرفت کو حاصل نہیں کر پاتا۔ اس کا دل اندھا ہے، اس کی آنکھیں تو دیکھ رہی ہیں لیکن دل اندھا ہے کہ اس آسمان اور زمین اور سورج اور چاند اور اپنی پیدائش زمین کے اندر سے اللہ رب العزت کے نکالے ہوئے انواع اقسام کی چیزوں کو دیکھ کر کے بھی وہ اندھا ہے، اس کا دل اندھا ہے، وہ اپنے رب سے غافل ہے، تو اندھا اور بہرا ہے، اسے کوئی اللہ رب العزت کی آیتیں، اللہ رب العزت کی واعظ و نصیحت اسے سنائی نہیں دے رہی۔
اور ایک دیکھتا اور سنتا ہے، ایک دیکھتا اور سنتا ہے، یعنی وہ ظاہر آنکھ سے بھی اور بصیرت کی آنکھ سے بھی وہ دیکھتا ہے، وہ بصیرت حاصل کرتا ہے، اللہ رب العزت کی معرفت حاصل کرتا ہے، اور وہ سنتا ہے، اللہ کے کلام کو سنتا ہے دل کی آنکھوں سے۔ بھلا یہ دونوں کا حال ایک جیسا ہو سکتا ہے؟ یہ دونوں ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ تو اسے اندھا کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اور بہرا بھی کہا، اور دوسری جگہ اسے اندھیرے میں رہنے والا کہا، اور تیسری جگہ اللہ رب العزت نے اسے مردہ کہا۔ سورہ فاطر آیت نمبر 19 سے 23 تک، اور اندھا اور آنکھ والا برابر نہیں، اور نہ اندھیاری اور نہ روشنی۔ اسی طریقے سے روشنی اور اندھیرا بھی برابر نہیں، اور اندھا اور دیکھنے والا بھی برابر نہیں، اور نہ سیاہ اور دھوپ۔ اس طریقے سے نہ روشنی اور نہ دھوپ، اندھیرا اور دھوپ برابر ہو سکتے، اور نہ زندہ اور مردہ برابر ہو سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ زندہ اور مردہ سے بھی اور بھی اللہ رب العزت نے مثالیں بیان فرمائیں۔ آیت کو پھر سے سماعت فرمائیں۔ کیا ایک ایسا شخص جو مردہ تھا، پھر ہم نے اسے زندہ کیا، اور ہم نے اس کے لیے نور بنایا، وہ اس کی روشنی میں لوگوں میں چلتا ہے، کیا وہ اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جس کا حال یہ ہے کہ وہ اندھیروں میں پڑا ہوا، اس سے نکلنے والا نہیں؟ اسی طرح کافروں کے لیے ان کاموں میں کشش رکھ دی گئی ہے جو وہ کرتے۔ آیت نمبر 23، اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں اس کے بڑے بڑے مجرموں کو لگا دیا ہے کہ وہ اس بستی میں اپنے مکر و فریب کا جال بچھا دیں۔ تو ہر دور میں بستی کے جو سردار ہوا کرتے ہیں، بڑے ہوا کرتے ہیں، وہی اکثریت یہ ہے کہ وہ تکبر کرتے ہیں، وہ انکار کرتے ہیں انبیاء کا، اور انبیاء کے خلاف وہ شرکسی کرتے ہیں، انبیاء کی تعلیمات کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ وہ ان کے پاس دولت ہے، شہرت ہے، عزت ہے، تو وہ من مانی زندگی جینا چاہتے ہیں، وہ عیش و آرام کی زندگی جینا چاہتے ہیں، وہ اللہ رخی زندگی نہیں جینا چاہتے، وہ لوگوں کے اوپر ظلم کرنا چاہتے ہیں، اور جو چیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حرام کی ہے وہ اسے حلال جاننا چاہتے ہیں، اور اس عیش و آرام کی زندگی کو وہ جینا چاہتے ہیں، بھلی ان کی اس زندگی کی جینے میں لوگوں کے حق مارے جائیں، لوگوں کا نقصان ہو، لوگوں کی زندگیاں دوبر ہو جائیں، ان سے ان کو اس سے کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ تو اکثریت جب اللہ رب العزت کسی کو دولت دیتا ہے تو اکثریت کا یہ، ہر کسی کا یہ حال نہیں ہوتا، لیکن اکثریت کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ بغاوت کرتے ہیں، اور جو سردار ہوتے ہیں وہ انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کو، یا انبیاء علیہ السلام کے بعد آپ کی تعلیمات کو لے کر کے جو چلتے ہیں، ان کو روکنے کی یہ سردار کوشش کرتے ہیں، اور یہ ہر دور میں ہر انبیاء کے ساتھ ہوا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو چھوڑ دیا ہے، ڈھیل دے دیا ہے کہ یہ خوب سرکشی کرے، خوب اپنا جال بچھا لیں، لیکن اصل میں یہ اپنا ہی قبر کھود رہے ہیں، یہ اپنے ہی لیے مصیبت کر رہے ہیں، لیکن شعور نہیں رکھتے۔ تو آئے دیکھیں، اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں اس کے بڑے بڑے مجرموں کو لگا دیا کہ وہ اس بستی میں اپنے مکر و فریب کا جال بچھا، اور وہ اپنے آپ ہی کے مکر و فریب کرتے ہیں۔ اصل میں تو وہ جو کچھ بھی یہ عمل کر رہے ہیں، یہاں مکر سے کیا مراد ہے، اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ تو یہ مکر سے جو اللہ کے نبیوں اور دین کے خلاف جو چالیں چل رہے ہیں، جو عمل کر رہے ہیں، اصل میں مکر کا مطلب ہوتا ہے عمل۔ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 524۔ ابن ابو حاتم نے اپنے والد اکرمہ سے اور امام ابو حاتم سے، اور انہوں نے ابن ابو عمر کے حوالے سے سفیان سے روایت کیا ہے کہ قرآن مجید میں ہر جگہ جہاں بھی مکر کا لفظ آیا ہے، عمل معنی میں آیا ہے۔ تو مکر کا مطلب ہوتا ہے عمل، اور جس کے اندر سازشیں اور چال بازیاں اور دین کے خلاف کوششیں اور چال بازیاں، تو یہ ان کا مکر ہے، یہ ان کا عمل ہے کہ دین کو نقصان پہنچانے کے لیے یہ گروہ بندی کرتے ہیں، گروہ بندی کرتے ہیں، اور چالیں چلتے ہیں اور پلاننگ کرتے ہیں۔ لیکن یہ جتنی بھی دین کے خلاف پلاننگ کر رہے ہیں، اصل میں یہ اپنا ہی مصیبت کر رہے ہیں، لیکن یہ شعور نہیں رکھتے، کیونکہ یہ جتنی بھی چالیں چلیں، ہونا وہی ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہے گا، لیکن یہ اپنے عمل کی وجہ سے آخرت کا نقصان کر رہے ہیں اور دنیا کا بھی نقصان کر رہے ہیں، لیکن یہ شعور نہیں رکھتے۔ وما یشعرون، اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ یہ صفت منافق اور غیر ایمان والوں کی بتائی۔ اور جب ان کے پاس نشانی آتی ہے تو وہ کہتے ہیں، جب ان کے پاس نشانی یعنی نبی آتے ہیں، معجزات آتے ہیں، اللہ کا کلام آتا ہے، اور بھی جو دنیا کے اندر جو نشانیاں اللہ رب العزت کی پھیلی ہوئی ہے، جب یہ ان کے پاس آتی ہے، یہاں پہ مراد انبیاء ہیں، اور جب ان کے پاس نشانی آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، مطلب ہم اے نبی آپ کے اوپر ایمان نہیں لائیں گے، اور آپ جو پیغام لے کر کے آئے ہیں اصل میں تو اس کے اوپر ہم ایمان نہیں لائیں۔ اور پیغام کیا؟
अन अब्दुल्लाह वज्तनिबु तागूत, کہ ایک اللہ کی عبادت ہو اور اللہ کے علاوہ شیطان کا انکار ہو، یا اللہ کے علاوہ جس کسی کی بھی عبادت ہوتی ان سب کا انکار، تو ہم اس پر ایمان لانے والے نہیں ہیں، نہ آپ کی رسالت پر، نہ وحدانیت پہ اللہ کے ایک ہونے پر، اور نہ مرنے کے بعد کی زندگی۔ یا ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرتے ہیں تو وہ انکار کرنے والے ہوں گے، تو ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ ایسی ہی چیز خود ہمیں دے دی جائے جو رسولوں کو دی گئی۔ مطلب ہمیں بھی رسالت چاہیے، ہمیں بھی وحی چاہیے۔ اگر ہمیں وحی ملتی ہے، ہم نبی اور رسول بنائے جاتے ہیں تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ تو گویا کہ ان کے مطابق اللہ رب العزت طے کرے گا کہ کسے نبوت دینا چاہیے، جیسے کہ سورہ فرقان آیت نمبر 21 میں بھی ان کے اسی طرح کا بہانہ ایمان نہ لانے کا بیان کیا گیا۔ سورہ فرقان آیت نمبر 21، اور جو لوگ ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ ہم پر فرشتے کیوں نہ نازل کیے گئے، یا ہم آنکھ سے انہیں اپنے پروردگار کو دیکھ لیں، یا ہم اللہ کو دیکھ لیں، اور اگر ہم اللہ کو دیکھ لیں گے تو ہم ضرور ایمان لے آئیں گے۔ اور اس طریقے سے سورہ زخرف آیت نمبر 31 اور 32، 31 32، اور کہنے لگے کہ یہ قرآن ان دونوں بستیوں یعنی مکہ اور طائف میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہ نازل کیا گیا، یعنی کسی سردار کے اوپر یہ نازل ہونا تھا، کسی بادشاہ کے اوپر یہ نازل ہونا تھا تو ہم ایمان لے آتے۔ یہ آپ کے اوپر نازل کیا گیا، آپ کے پاس تو کوئی باغ نہیں ہے، آپ کے پاس تو کوئی بادشاہت نہیں ہے، تو کسی بادشاہ کے اوپر یا کسی سردار کے اوپر نازل ہوتا تو ہم ایمان لے آتے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، کیا یہ لوگ آپ کے پروردگار کی رحمت کو بانٹتے ہیں؟ یہ تو اللہ رب العزت کی رحمت ہے، وہ جسے چاہے عطا فرمائے۔ یہ نبوت اور رسالت اللہ رب العزت جسے چاہتا ہے اسے چنتا ہے، اسے رسالت عطا فرماتا ہے۔ سورہ فرقان آیت نمبر 41 میں بھی ان کی اسی طریقے کی بحث اور اسی طریقے کی بات 41-41، اور یہ لوگ جب آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کی ہنسی اڑاتے ہیں کہ کیا یہ شخص ہے جس کو اللہ نے پیغمبر بنا کر بھیجا۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 37، اور جب کافر آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ سے استہزاء یعنی مذاق کرتے ہیں کہ کیا یہ شخص ہے جو تمہارے معبودوں کا ذکر کرتا ہے۔ تو ہنسی اور مذاق بنا کر کے یہ لوگ بات کریں۔ اور سورہ انعام آیت نمبر 10 بھی دیکھیں، اور سورہ انبیاء آیت نمبر 41۔ تو ان کی اس طریقے کی بحث کر کے یہ نبوت کا انکار کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، اس لیے ہم ایمان نہیں لائیں گے، اس لیے ہم آپ کی اطاعت اور فرمانبرداری نہیں کریں گے۔ اللہ رب العزت نے ان کا جواب دیا اور فرمایا کہ رسالت کے لیے جو حقدار ہوتا ہے اللہ رب العزت ان کو جانتا ہے، اور اللہ رب العزت نبوت اور رسالت کے لیے پاک باز لوگوں کو چنتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اپنے رسولوں کا کام کس کو سونپنا ہے، اپنے رسالت کا کام کس کو سونپنا ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر جاننے والا ہے۔ اور مشرکین مکہ بھی اس بات کے قائل تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ سب سے اچھا گھرانہ ہے، آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل و شرف اور اعلیٰ نسب اور آپ کے گھرانے کی پاکیزگی و عمدگی کو کہ یہ لوگ قائل تھے۔ جیسا کہ ابو سفیان جب اسلام قبول نہیں کیے تھے، بادشاہ نے جب ان سے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، اور بادشاہ ہرقل جو توریت اور انجیل کے جاننے والے تھے اور نبوت اور رسالت کو بہت اچھی طریقے سے پہچاننے والے تھے، تو انہوں نے کئی سوال کیے، اور اس میں سے ایک سوال یہ بھی کیا کہ جب ہرقل نے یہ پوچھا تھا کہ اس کا نسب تم میں سے کیسا ہے، ان کا نسب کیسا ہے، یعنی وہ کس خاندان سے ہیں، تو ابو سفیان نے جواب دیا تھا کہ ان کا نسب ہم نے بہت بلند ہے۔ اقرار کیا جبکہ اسلام میں نہیں ہے، لیکن اقرار کیا کہ ان کا نسب بہت اونچا ہے۔ ہرقل نے پوچھا اس بات کا دعویٰ کرنے سے پہلے کبھی تم نے، مطلب اس بات کا یعنی رسالت کا دعویٰ کرنے سے پہلے تم نے اس پر جھوٹ کا الزام لگایا ہے، یعنی کبھی تم نے جھوٹ ان کی زبان سے سنا ہے؟ ابو سفیان نے جواب دیا کہ نہیں۔ اسے امام بخاری اور مسلم نے دونوں روایت کیا، بخاری شریف حدیث نمبر 7 اور مسلم شریف حدیث نمبر 1773 1773۔ تو مشرکین مکہ اس بات کے قائل تھے کہ آپ کا نسب سب سے اونچا ہے، اور آپ نے کبھی جھوٹ نہیں کہا، آپ نے کبھی دھوکہ نہیں دیا، آپ نے کبھی وعدہ خلافی نہیں کی، اس لیے آپ کو صادق اور امین کہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نسب بیان فرمایا، اور فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اولاد ابراہیم میں سے اسماعیل کو برگزیدہ کیا، یعنی اونچا مرتبہ عطا کیا، اور اولاد اسماعیل میں سے بنو کنانہ کو انتخاب کیا، بنو کنانہ کا انتخاب کیا، اور بنو کنانہ میں سے قریش کا انتخاب کیا، قریش کو چنا،
اور قریش میں سے بنو ہاشم کو چنا، بنو ہاشم کو ممتاز کیا اور بنو ہاشم میں سے مجھے منتخب فرمایا۔ تو ابراہیم علیہ السلام سے یہاں تک کا نسل آپ نے بیان فرمایا۔ مسند احمد جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 107، اور امام مسلم نے بھی اس روایت کو بیان کیا ہے، مسلم شریف حدیث نمبر 2276 اس حدیث کو آپ دیکھ لیں، بخاری شریف حدیث نمبر 3557 تو یہاں پر اللہ رب العزت نے ان کی کجروی کا، ان کی مخالفت کا جواب دیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اسے نبوت اور رسالت کسے نوازنا ہے۔ اللہ نے فرمایا اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کا کام کس کو سونپے، یعنی تمہارے مشورے کی ضرورت نہیں کہ کسی بادشاہ کو بنانا تھا یا عرب کے کسی سردار کو بنانا تھا۔ تو جن لوگوں نے جرم کیے انہیں جلد ہی اللہ کے ہاں ذلت ملے گی۔ جن لوگوں نے جرم کیا یعنی رسالت کو قبول نہیں کیا، آخرت کو قبول نہیں کیا، اللہ کی وحدانیت کو قبول نہیں کیا، تو ان کے اس جرم کی وجہ سے جلد ہی اللہ کے ہاں ذلت ملے گی پہلا، اور اس مکر و فریب کی وجہ سے شدید عذاب ہوگا جو وہ کیا کرتے۔ تو جو مکر و فریب کر رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں نبوت اور رسالت کا، تو اس کی وجہ سے ان کو ذلت بھی ملے گی، اور دوسرا ان کو شدید عذاب ملے گا۔ ذلت اور شدید عذاب ان کو کیسا ملنا ہے، اس کے تعلق سے سورہ مومن آیت نمبر 60 کے اندر اللہ نے فرمایا، سورہ مومن آیت نمبر 60، بے شک جو لوگ میری عبادت سے سرکشی کرتے، یعنی اللہ کی عبادت نہیں کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت سے سرکشی یعنی غیر کی عبادت کر، غیر کی عبادت اسی کو شرک کہتے ہیں۔ جو حق اللہ کا تھا وہ حق کسی غیر کو دیتے، اللہ کی مخلوق کو دیتے، کسی اور کو یہ حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے۔ تو بے شک جو لوگ میری عبادت سے سرکشی کرتے ان قریب جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ تو یہ جہنم ایک تو عذاب ہے، اور وہاں پہ ذلت بھی ان کو دی جائے، یعنی ذلت، خوار اور حقیر ہو کر کے جہنم میں رسید کیے جائیں۔ اس تعلق سے ایک حدیث سماعت فرمائے، سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص سے فرمائے گا جس کو جہنم میں سب سے ہلکا عذاب ہوگا کہ اگر تیرے پاس دنیا اور جو کچھ اس میں ہے وہ سب ہوتا تو کیا تو اس کو فدیے میں دے کر اپنے آپ کو عذاب سے چھڑا دیتا۔ دیکھیے حدیث کے اندر کئی باتیں قابل غور ہے۔ ایک تو یہ کہ جہنم میں سب سے ہلکا عذاب جس سے ہے اس سے بات کی جائے کہ اگر تیرے پاس دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے، جو بھی اس کے اندر سونا چاندی ہیرے موتی ہیں، جو بھی قیمتی نعمتیں ہیں، وہ سب اگر تیرے حوالے کر دیا جائے تو اس کا مالک بن جائے، اور تجھ سے یہ کہا جائے کہ اس سب سے ہلکے عذاب سے بچنے کے لیے یہ پوری دنیا کی جو دولت کا تو مالک ہے وہ دے دے، تو کیا تو عذاب دے دے گا؟ تو بولے گا ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے تو اس سے بہت آسان بات چاہی تھی، مطلب میں نے دنیا میں تجھ سے اس سے بہت آسان بات چاہی تھی، میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ پوری دنیا تو مجھے دے دے، تو پورا اپنا گھر بار اور دولت جو ہے اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، ایسا تو نہیں کہا۔ میں نے تو تجھ سے بہت آسان مطالبہ کیا تھا، اور آسان مطالبہ کیا؟ مسلم شریف کی حدیث ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی بات، اس جہنم کی آگ سے بچنے کا ایک بہت ہی قیمتی نسخہ آپ نے بتایا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے تو اس سے بہت آسان بات چاہی تھی جس میں کچھ بھی خرچ نہیں تھا، کچھ بھی نہیں دینا تھا تجھے۔ اب رسول مکرم فرماتے جب تو آدم کی پشت میں تھا کہ تو شرک نہ کرنا، یہ اللہ رب العزت نے چاہا، صرف اتنا مطالبہ کیا تھا کہ تو شرک نہ کرنا، میں تجھے جہنم میں سے بچا لوں گا، یہ وعدہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ کب سے؟ جب آدم کی پشت میں تو تھا، جب اللہ رب العزت نے پشت سے نکال کے پوچھا تھا الست بربکم، کیا میں تیرا خالق نہیں، کیا میں تیرا رب نہیں؟ تو وہی یاد دلائے گا اللہ رب العزت جہنمی کو کہ میں تجھے جہنم سے بچا لوں گا، یہ میرا وعدہ تھا، لیکن تو نے نہ مانا اور سرکشی کی، یعنی تو نے شرک، اور تو نے شرک کیا، یہاں پہ لفظ بھی یہی ہے، اور تو نے شرک کیا۔ مسلم شریف حدیث نمبر 2805 اس کو ضرور نوٹ کریں۔ اس طریقے سے ایک اور حدیث سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذلت و رسوائی اس شخص کا مقدر بنا دی گئی ہے جس نے میرے دین کی مخالفت کی، میرے دین کی مخالفت، ذلت اور رسوائی اس کا مقدر بن گئی جس نے دین کی مخالفت۔ مسند احمد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 50 اور حدیث نمبر 5113۔
اور 5114 آیت نمبر 125 چنانچہ اللہ جسے ہدایت دینا چاہتا ہے تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ اکثر و بیشتر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم کسی کو سمجھا کر کے پریشان ہیں۔ توحید جیسی موٹی بات، آسان بات، جو ایک باشعور بچے کو بھی اگر سمجھائی جائے، بالغ بچے کو بھی اگر سمجھائی جائے تو اسے سمجھ میں آئے۔ بعض دفعہ جو بچے بالغ نہیں ہوتے انہیں بھی توحید سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ساری کائنات کا خالق اور مالک ایک ہے۔ یہ دھاگا کچھ نہیں کر سکتا، یہ انسان کچھ نہیں کر سکتا، یہ پتھر کچھ نہیں کر سکتا، یہ پیڑ کچھ نہیں کر سکتا، یہ چاند کچھ نہیں کر سکتا، یہ سورج کچھ نہیں کر سکتا، یہ ستاروں سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ بچوں کی بھی سمجھ میں آ جاتی ہے، بہت آسان بات ہے۔ ان پڑھ لوگوں کی بھی سمجھ میں آ جاتی ہے، جو دنیا میں اعتبار سے پڑھے لکھے نہیں ہوتے، غریبوں کی بھی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ لیکن بعض دفعہ بڑے بڑے پڑھے لکھے دولت مند اور دنیا کمانے کا جن کے پاس باشعور ہے انہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ وجہ کیا ہے؟ یہ ہے ہدایت اللہ رب العزت جس سے نوازے۔ تو اللہ فرمایا چنانچہ اللہ جسے ہدایت دینا چاہتا ہے تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ہمارا سینہ اسلام کے لیے کھول دے۔ سورہ زمر آیت نمبر 22 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا بھلا جس شخص کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہو اور وہ اپنے پروردگار کے طرف سے روشنی پر ہو، تو جس کا سینہ کھولا جاتا ہے وہ اپنے پروردگار کے طرف سے روشنی پر ہوتا ہے، یعنی اللہ کے کلام اور نبی کے فرمان پر ہوتا ہے، اس کی مطابق وہ زندگی جی۔ تو اب ہم اپنا بھی جائزہ لے لیں، ہمارا سینے کو اسلام کے لیے کھول دیا گیا ہے کیا؟ اگر واقعی ہم اس نور کے مطابق چل رہے ہیں جو اللہ نے نازل کیا ہے تو اس آیت کے مطابق ہم اس کے مستحق ہیں۔ آیت کو پھر سماعت فرمائیں، سورہ زمر آیت نمبر 22 بھلا جس شخص کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہو وہ اپنے پروردگار کے طرف سے روشنی پر ہو۔ اور اس طریقے سے سورہ حجرات آیت نمبر 7 میں اللہ نے فرمایا اور لیکن اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو عزیز بنا دیا، سبحان اللہ، ایمان کو عزیز بنا دیا، سب سے قیمتی نعمت بنا دیا، اور اس کو تمہارے دل میں سجا دیا، اور کفر، گناہ اور نافرمانی کو تمہارے لیے ناپسند بنایا، یہی لوگ راہ ہدایت پر ہیں۔ ہم لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم راہ ہدایت پر ہیں، لیکن راہ ہدایت کی کسوٹی، راہ ہدایت پر کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتایا کہ راہ ہدایت میں کون ہے۔ پھر سماعت فرمائیں اور لیکن اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو مزین بنایا، یعنی ایمان اس کے لیے سب سے قیمتی نعمت، مزین ہے، خوبصورت ہے، اس سے زیادہ خوبصورت، اس سے زیادہ قیمتی چیز اس کے پاس کوئی نہیں ایمان سے زیادہ۔ اور ایمان کیا؟ اللہ کی وحدانیت پر یقین، رسالت پر یقین، آخرت پر یقین، مزین کر دیا اور اس کو تمہارے دلوں میں سجا دیا۔ تو یہ ایمان تمہارے دلوں میں سجا دیا۔ اب دنیا کی کوئی چیز، کوئی نعمت چلے جائے لیکن توحید ہاتھ سے نہیں جائے گی، رسالت کو نہیں چھوڑ سکتے، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہیں چھوڑ سکتے، آخرت کو انکار نہیں کر سکتے، تو سجا دیا۔ اور کفر کو یعنی اللہ کی نافرمانی کو، کفر کو، گناہ کو، کفر کو یعنی انکار کرنا، اللہ کی وحدانیت کا انکار کرنا، رسالت کا انکار کرنا، آخرت کا انکار کرنا، تو کفر کو اور نافرمانی کو، گناہ کو اور نافرمانی کو تمہارے لیے ناپسندیدہ بنا دیا، یہی لوگ راہ ہدایت پر ہیں، یہ لوگ ہیں راہ ہدایت پر، ان کو اللہ نے گارنٹی دی، ان کو اللہ نے سرٹیفکیٹ دی۔ آیت کو بعد میں بھی آپ غور کریں، سورہ حجرات آیت نمبر 7۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اس آیت کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو توحید اور ایمان کے لیے کشادہ کر دیتا ہے۔ کون فرما رہا ہے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ، جو مفسر قرآن ہیں، اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو توحید اور ایمان کے لیے کشادہ فرما دیتا ہے۔ اصل جو چیز ہے اسلام کے اندر وہ توحید۔ آیت کو سماعت فرمائیں چنانچہ اللہ جسے ہدایت دینا چاہتا ہے تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے گمراہ کرنا چاہتا ہے تو اس کا سینہ بہت تنگ کر دیتا ہے، جیسے وہ آسمان میں چڑھ رہا۔ آسمان میں چڑھنا کتنا مشکل، ناممکن۔ ابن عباس رحمۃ اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ناممکن شے ہے کہ کوئی آسمان کی طرف چلے۔ تو جو ہدایت سے خالی ہوتا ہے اس کو توحید سمجھ میں آنا اتنا مشکل ہو جاتا ہے جیسے آسمان پہ اس کو کوئی چڑھا رہا، ناممکن عمل اس کے لیے ہو جاتا ہے، اس کو سمجھ میں آنے کے باہر کی بات اس کے لیے ہو جاتی۔ تو ناممکن کے تعلق سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک وادی نشین عربی شخص ہرجا کا مفہوم پوچھا تو اس نے کہا درخت کے درمیان ایک ایسا درخت ہوتا ہے، یعنی درختوں کے بیچ میں، پیڑوں کے بیچ میں ایک ایسا پیڑ ہوتا ہے جس تک پالتو جانور یا جنگلی جانور اور کوئی چیز نہیں پہنچ پاتی، اسے ہرجا کہتے ہیں۔ یعنی ایک وادی نشین عربی سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس آیت کے اندر جو ہرجا لفظ آیا ہے اس کے تعلق سے پوچھا تو انہوں نے بتایا
کہ اس لفظ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پیڑوں کے بیچ میں ایک پیڑ ایسا ہوتا ہے جس پیڑ تک کوئی نہیں پہنچ پاتا، نہ کوئی پالتو جانور اور نہ کوئی جنگلی جانور۔ تو اس لفظ سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، فرمایا کہ اس طرح منافق کے دل تک بھی خیر و بھلائی کی کوئی بات نہیں پہنچ، اسی طرح منافق کے دل تک بھی کوئی خیر اور بھلائی کی بات نہیں، اس تک یہ ایمان، اس تک یہ رسالت آخرت اس کے تک پہنچ نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک اور روایت بیان کرتے ہیں کہ جس طرح ابن آدم آسمان تک پہنچنے کی استطاعت نہیں رکھتا، اسی طرح اسے اس بات کی بھی استطاعت نہیں کہ وہ توحید اور ایمان اس کے دل میں داخل ہو، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ توحید اور ایمان کو اس کے دل میں داخل فرما دے۔ یہ ہے اللہ رب العزت کا عطا کہ اللہ رب العزت جو مستحق ہوتا ہے اس تک اس پیغام کو پہنچاتا ہے، اس کے دل کو کھول دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ ان لوگوں پر پلیدی مسلط کر دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے، تو یہاں پہ پلید کہا کہ جو ایمان نہیں لاتے وہ پلید، اور دوسرے مقام پہ شر البریہ بھی کہا کہ جو توحید پر نہیں ہے وہ شر البریہ یعنی بدترین مخلوق ہے، اللہ کے نزدیک بدترین مخلوق۔ آیت نمبر 126، اور یہ آپ کے رب کا سیدھا راستہ، جو صراط مستقیم کی ہم دعا کرتے، کون سا ہے وہ سیدھا؟ ہم نے ان لوگوں کے لیے آیتیں کھول کر بیان کر دی ہے جو نصیحت حاصل کرتے ہیں، یہ ہے سیدھا راستہ کہ ہم نے آیتیں ان کے لیے کھول کر کے ایکسپلین کر کے بیان کر دی۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نبی اس قرآن کا آپ کے دل میں جما دینا، یاد کرا دینا اور اس کو پہنچوا دینا، ایکسپلین کر دینا، یہ ہمارے ذمہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اور یہ آپ کے رب کا سیدھا راستہ ہے، ہم نے ان لوگوں کے لیے آیتیں کھول کر بیان کر دی ہے جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ قرآن نصیحت ہے کہ ہم اس سے اچھے اور برے لوگوں کے انجام کو دیکھیں اور نصیحت حاصل کریں، اللہ رب العزت کے احکام کو پڑھیں، سنیں اور نصیحت حاصل کریں، اس پہ عمل کریں۔ یہ ہے سیدھا راستہ اللہ رب العزت کا، اللہ کا کلام نبی مکرم کا فرمان۔ آگے اللہ فرماتا ہے آیت نمبر 127، انہی کے لیے ان کے رب کے ہاں سلامتی کا گھر ہے۔ اب یہ جو صراط مستقیم پر چل رہے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم، ان کے راستے پر جن پر اللہ نے انعام فرمایا، نبیین، صدیقین اور شہداء اور صالحین، یعنی قرآن و حدیث کو اس طرح سمجھا جس طرح صحابہ نے سمجھا اور اس طرح عمل کیا، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے اللہ رب العزت نے یہاں پر خوشخبری سنائی کہ انہی کے لیے ان کے رب کے ہاں سلامتی کا گھر ہے۔ سلامتی کا گھر جنت ہے، اور وہ ان کاموں کی وجہ سے ان کا دوست ہے جو وہ کرتے تھے۔ تو وہ جو اللہ کے کلام نبی کے فرمان پر یعنی صراط مستقیم پر جو وہ چلتے تھے، ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے، اور یہ اس عمل کی وجہ سے، صراط مستقیم پر رہنے کی وجہ سے اللہ ان کا دوست ہے۔ آیت پہ اور غور کریں، یہ منہج کے تعلق سے بہت قیمتی ہے، آیت پہ غور کریں۔ اور یہ آپ کے رب کا سیدھا راستہ ہے، راستہ کا حل، یہ سیدھا راستہ، یہاں صرف قرآن و حدیث کہہ کر کے نہیں چھوڑی گئی بات، قرآن و حدیث پر جیسا ایمان لایا صحابہ نے اور جس طرح عمل کیا صحابہ نے، صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ان کے راستے میں چلا جن پر تو نے انعام کیا۔ اور یہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ جن کے تعلق سے اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ اور جنت میں ہی کئی صحابہ، جنت میں ہی ان کو جنت کے، دنیا میں ہی جنت کی خوشخبریاں دی، اور بعض صحابہ کو تو نام لے کر کے خوشخبری دی نبی مکرم نے ممبر پہ کھڑے ہو کر کے کہ اے ابو بکر تم جنتی، اے عمر فاروق آپ جنتی، اے عثمان آپ جنتی، اے علی آپ جنتی، اے طلحہ جنتی، اے زبیر آپ جنتی، اور ایسے اور بھی کئی صحابہ۔ تو یہ صحابہ جن کے تعلق سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دعا سکھائی کہ اللہ ہمارے دل کو ان سے بغض نہ آنے دے، یہ مفہوم ہے اس دعا کا۔ اور اللہ نے کسوٹی بنائی انہیں کہ ان کے طرح ایمان لاؤ گے تو ایمان قبول، ان کے طرح عمل کرو گے تو عمل قبول۔ تو قرآن و حدیث کو جس طریقے سے صحابہ نے سمجھا اس طریقے سے ہمیں سمجھنا ہوگا، ورنہ ہم اپنی رائے اور قیاس کے مطابق اگر سمجھیں گے تو کئی گروپ کے اندر بٹ جائیں گے۔ آخر میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں بہت فرقے ہو جائیں گے۔ آپ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صحیح کون ہوگا اس میں؟ آپ نے فرمایا جس میں میں اور میرے صحابہ ہیں۔ تو یہاں پہ صراط مستقیم کو ہم سمجھیں، اور صراط مستقیم پر چلنے والے کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سلامتی کے گھر کی بشارت سنائی ہے، اور انہیں اللہ رب العزت نے دوست کہا۔ آیت نمبر 126 127، اور یہ آپ کے رب کا سیدھا راستہ ہے، ہم نے ان لوگوں کے لیے آیتیں کھول کر بیان کر دی ہے جو نصیحت حاصل کرتے، انہی کے لیے ان کے رب کے ہاں سلامتی کا گھر ہے، اور وہ ان
کاموں کی وجہ سے کا دوست ہے، ان کاموں کی وجہ سے ان کا دوست ہے جو وہ کرتے تھے، جو وہ عمل کیا کرتے تھے، یعنی صراط مستقیم پہ اللہ کے دیے ہوئے نور کے اوپر چلتے تھے۔ اور جس دن وہ ان سب کو اکٹھا کرے گا، یعنی حشر کے میدان کے دن، آیت نمبر 128، قیامت کے دن، اور جس دن وہ ان سب کو اکٹھا کرے گا تو فرمائے گا، اے جنوں کے گروہ، تم نے انسانوں میں سے بہت زیادہ گمراہ کیے تھے، اور انسانوں میں سے ان کے دوست کہیں گے۔ اب شیطان کے بھی دوست ہوتے ہیں، جناتوں کے بھی دوست انسانوں میں ہوتے ہیں، جو ان کے ساتھ مل کر کے اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بہکاتے ہیں۔ تو دوست کہیں گے، اے ہمارے رب، ہم نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا۔ تو یہ جنات انسان سے اور انسان جنات سے کیا فائدہ اٹھاتے ہیں؟ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام حسن بصری رحمۃ اللہ، اور تفسیر ابن کثیر نے اس بات کو نقل کیا، صفحہ نمبر 530۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کی ایک دوسرے سے فائدہ حاصل کرنے کی صورت یہ تھی کہ جن حکم دیتے اور انسان اس کے مطابق عمل کرتے تھے۔ جنات ان کو حکم دیتے تھے، آپ سنتے ہوں گے کہ ان کے اوپر موکل ہے، وہ آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ایسا کرو، ایسا کہو، دے دو اس کو یہ دھاگا، یہ دے دو اس کو کھیلیں پڑھ کر کے، ایسا کر دو۔ تو امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کی ایک دوسرے سے فائدہ حاصل کرنے کی صورت یہ تھی کہ جن انہیں حکم دیتے اور انسان اس کے مطابق عمل کرتے تھے، قرآن حدیث کے مطابق نہیں، ان جناتوں کے حکم کے مطابق عمل کرتے تھے، شیاطین کے، یہاں جنات سے مراد شیاطین ہے، جناتوں میں سے کہ شیاطین، اور جو جناتوں میں مومن ہوا کرتے ہیں وہ اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرما برداری میں اپنی زندگی کو گزارتے ہیں۔ ابن جریج فرماتے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں یہ رواج تھا کہ جب کوئی شخص کسی جگہ پڑاؤ ڈالتا تو وہ یہ کہتا کہ میں اس وادی کے سربراہ کی پناہ طلب کرتا ہوں، تو یہ تھا ان کا فائدہ اٹھانا، مطلب وہ کسی وادی میں جاتا تھا تو وہ شیطان سے پناہ مانگتا تھا کہ اس علاقے کا جو سربراہ شیطان ہے، جنات ہے، میں اس کی پناہ میں آتا ہوں، جبکہ پناہ کس سے لینی تھی؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، کہ اللہ میں تیرے سارے کلمات کے ذریعے سے، سارے کلمات کے وسیلے سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں، لیکن یہ اس کو نہ کر کے اور شیطان کی پناہ میں آتے تھے۔ تو اس طریقے سے یہ ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتے تھے، اور ہم اسی میعاد کو پہنچے جو تو نے ہمارے لیے مقرر کر دی۔ اب وہاں پر وہ قبول کر رہے ہیں کہ شیطان ہم سے اور ہم شیطان سے فائدہ اٹھایا کرتے تھے، اور آخر ہم یہاں آ کر کے تیرے سامنے حاضر ہو چکے ہیں، اب اس میعاد پر ہم پہنچ گئے ہیں، تیری بارگاہ میں ہے اے خالق مالک ہم حاضر ہو۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، آج ہی تمہارا ٹھکانہ ہے، تم اس میں ہمیشہ رہو گے۔ تم نے مدد چاہی ایک دوسرے سے، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، توحید اور رسالت سے روکنے کے لیے، اور آج تم اقرار بھی کر رہے ہو، تو اس اقرار سے کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ دارالبدلہ ہے، عمل کا یہاں پہ بدلہ دیا جاتا ہے، دارالامر تو دنیا تھی۔ تو اللہ فرمائے گا، آگ ہے تمہارا ٹھکانہ ہے، تم اس میں ہمیشہ رہو گے، ہاں اگر اللہ چاہے تو اور بات ہے، بے شک آپ کا رب بڑا حکمت والا اور خوب جاننے والا۔ اللہ حکمت والا ہے، خوب جاننے والا ہے کہ کس کو کتنے دن جہنم کے آگ میں رکھنا ہے، کسے نہیں ڈالنا ہے آگ کے اندر، اور کسے اللہ رب العزت نے جنت عطا فرمانا ہے۔ اللہ رب العزت خوب جاننے والا ہے، اس لیے یہاں فرمایا ان ربک حکیم علیم، کہ وہ خوب حکمت والا اور علم والا۔ آج کی کلاس کی آخری آیت، آیت نمبر 29، اور اسی طرح ہم بعض ظالموں کو بعض پر ان کاموں کی وجہ سے مسلط کرتے ہیں جو وہ کرتے رہے۔ اللہ رب العزت کا یہ بھی ایک احسان کہ جب ظالم کا ظلم بڑھ جاتا ہے اور اس کے خاتمے کی طاقت مومن کو نہیں ہوتی، یا جو ظلم سہ رہا ہے اس کو نہیں ہوتی، تو اللہ رب العزت اس کے ظلم کو ختم کرنے کے لیے ایک اور ظالم کو لے کے آتا اور اس ظلم کے خاتمے کو کرتا ہے۔ تو یہاں فرمایا، اور اسی طرح ہم بعض ظالموں کو بعض پر ان کاموں کی وجہ سے مسلط کرتے ہیں جو وہ کرتے ہیں۔ تو یہ بھی اللہ رب العزت کا ایک احسان ہے کہ دنیا سے ظلم کو ختم کرنے کے لیے ظالم کے اوپر ظالم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلط کرتا ہے۔ سورہ زخرف آیت نمبر 36 کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں اسی طرح کا مضمون، اور جو کوئی اللہ کی یاد سے آنکھیں بند کر لے ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں، یعنی وہ اللہ کی یاد سے اس نے آنکھیں بند کر لی تو گویا کہ یہ خود ہی تو ظالم ہے، تو اس ظالم کے اوپر اللہ نے ایک اور ظالم مسلط کر دیا، یعنی شیطان کو۔ آیت کو پھر سے دیکھیں، اور جو کوئی اللہ کی آیت سے آنکھیں بند کرتے ہیں، یعنی نہ اللہ کی آیت کو سیکھنا ہے، نہ غور و فکر کرنا ہے، نہ عمل کرنا ہے، آنکھیں بند کر دی عمل سے، ایمان سے،
تو اللہ رب العزت اس ظالم کے اوپر ایک ظالم کو مسلط کرتا ہے، فرماتا ہے ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں تو وہ اس کے ساتھی ہو جاتا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ ہم ظالم جنوں کو ظالم انسانوں پر مسلط کر دیتے ہیں، تو اسی طرح اللہ ظالم کے اوپر ظالم کو مسلط کر دیتا ہے۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالق مالک جو کچھ بھی ہم نے پڑھا اس پہ ہمیں مزید غور و فکر کرنے کی، اس پہ اور زیادہ ہمیں غور و فکر کرنے کی، تفسیر کی روشنی میں صحابہ کرام کے منہج اور مفسرین نے جو سلف کے منہج پر تفسیر کی ہے اس کو اور غور و فکر کرنے، سمجھنے اور اس پر ایمان لانے اور اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی اے خالق مالک ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھ، ایمان اسلام اور عمل صالح کے ساتھ ہمیں زندہ رکھ، ہمارا خاتمہ بالخیر فرما اور نیکوکاروں کے ساتھ ہمارا شمار فرما دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔